بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں قاضی بلال اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ نواز شریف اور زرداری پتہ نہیں اب نورا کشتی کر رہے ہیں یا سچ ہے، بہرحال وہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کو جو بیانات آ رہے ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ ان کی جو ہے نا ٹسل چل رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کون زیادہ فرما بردار ہے، اور ان دونوں کی لڑائی میں پی ٹی آئی بالکل پیچھے رہ گئی ہے۔ خیر دوسری جانب اگر آپ دیکھیں تو پی ٹی آئی نے بھی الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ ہر حلقے میں جو ہے نا اپنا امیدوار کھڑا کریں گے۔ کچھ سروے کیے گئے ہیں مختلف چینلز کی طرف سے، لیکن وہاں حیران کن پر جو ہے زیادہ تر اکثریت جو ہے انہوں نے پی ٹی آئی کا نام لیا۔ اب اسے خاموش اکثریت کہیں یا پتہ نہیں ہمدردی کا ووٹ ہے یا کچھ بھی ہے، بہرحال پی ٹی آئی کو جس نے بھی اکھاڑنے کی کوشش کی ہے وہ میرے خیال بغیر پلانے کی ہے، اور نواز شریف کو لانے کی جنہوں نے کوشش کی ہے وہ بھی مجھے لگتا ہے بغیر پلانے کی گئی۔ اب اس کا نقصان کس کا ہوتا ہے؟ اس میں نقصان صرف اور صرف عوام کا ہوتا ہے، بیڑا غرق ہو گیا عوام کا، ملک کا۔ یہ اپنے چند دن کے اقتدار کی خاطر جو ہے نا تباہی مچا کے چلے جاتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کا کوئی احتساب بھی نہیں ہے، کسی کا بھی کوئی احتساب نہیں ہے، چاہے وہ ججز ہوں، سیاستدان، کوئی سزا نہیں ہوتی، کیس چلتے ہیں، نواز شریف بری، شہباز شریف بری، مریم بری، سارے بری، پریس کانفرنس کرو پھر بری۔ یہ صورتحال ہے اس ملک میں سزا اور جزا کی۔ اور ایسے میں آپ دیکھیں دوسری جانب جو ہے دہشت گرد امریکہ، اسرائیل اور بھارت، اور ان کا ہم پلہ جو ہے نا اب افغانستان بھی ہو رہا ہے۔ اب افغانستان بھی جو ہے نا وہ انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، اور پاکستان میں جو حملے ہو رہے ہیں، اب کل بھی ایک لیفٹیننٹ کرنل، 4 جوان جو ہے نا وہ تیرہ میں شہید ہو گئے۔ اندازہ لگائیں آپ، کے پی کے یعنی کہ بہت کوئی دور افتادہ علاقہ بھی نہیں ہے، یعنی کہ ان کی جڑیں اتنی مضبوط ہو چکی ہیں کہ ان کو اکھاڑنے کے لیے بڑا ہی جو ہے نا وہ کوئی صبر آزما جو ہے نا آپریشن کرنا پڑے گا۔ اب آپریشن جو ہوتے ہیں اس میں بھی کوئی سمجھ نہیں آتی، آپریشن ہو حکومت کی مرضی سے ہو، اور حکومت پہلے تو دیکھیں سیاسی جو حکومتیں ہوتی ہیں، جمہوری حکومتیں ہوتی ہیں، وہ مذاکرات سے کام کرتی ہیں۔ آپریشن یا کسی کو قتل کرنا یا ٹارگٹ کرنا وہ آخری آپشن ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، پہلے ہم وہی آپشن استعمال کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ آپ ایک اچھے خاصے کو کہتے ہیں نا چلتے گھوڑے کو چابک مارنے والی بات ہے، ہم وہ کام کرتے ہیں۔ اب بلوچستان دیکھ لیں، جل رہا ہے، بری طرح جل رہا ہے۔ کے پی کے جو قبائلی علاقے ہیں وہاں بھی برے حالات ہیں، یعنی کہ آپ صرف سندھ تھوڑا سا بچا ہوا ہے، پنجاب بچا ہوا ہے، تو پتہ نہیں کس طرح بچا ہوا ہے۔ ویسے تو ہماری دلی خواہش یہی ہے کہ اللہ سب کو محفوظ رکھے۔ کشمیر میں انڈیا بیٹھا ہوا ہے، وہاں سے وہ کبھی کبھی پنگے کرتا ہے، اور جو ہمارا گلگت بلتستان ہے وہاں تو آپ دیکھیں کہاں تک جو ہے نا لوگ گھس کے آ گئے۔ یہ صورتحال ہے، یہ الارمنگ صورتحال ہے۔ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے یہ ہوگا۔ جب تک سیاسی حکومتیں نہیں ہوں گی اور سیاسی حکومتوں کو کام نہیں کرنے دیا جائے گا، تو یہ میں تو کہتا ہوں قربانی نہیں، یہ پھر جو ہے نا زبردستی قربانی دینا پڑیں گی۔ بہتر یہی ہے، ہمارے ذرا یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بار جو ہے وہ انتخابات جو ہونے جا رہے ہیں 8 فروری کو، اس پر بھی جو ہے نا بڑے تحفظات ہیں ہر جماعت کے۔ آپ حیران ہوں گے، ہر جماعت، پیپلز پارٹی کے تحفظات، نون لیگ کے تحفظات، پیپلز پارٹی اپنا پی ٹی آئی کے تحفظات، سب کے تحفظات ہیں۔ اور کس سے ہیں تحفظات؟ وہ سامنے نہیں آ رہے۔ بہتر یہی ہے کہ جن کے خلاف آپ کو تحفظات ہیں، اب الیکشن کمیشن سے سارے ملنے گئے، وہاں انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ اب بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس کیا اختیار ہے سوائے انتخابات کرانے کے؟ لا اینڈ آرڈر، ملک میں شفاف انتخابات کرانا نگران حکومت کا کام ہے، اور اس کو وہ کہتے ہیں جی تو نون لیگ کی بی ٹیم ہے، پھر کام کیسے چلے گا بھائی؟ بی ٹیم جب الیکشن کرائے گی تو پھر اے ٹیم ہی جیتے گی نا، بی تو نہیں جیتے گی، سی تو نہیں جیتے گی، ڈی تو نہیں جیتے گی۔ اس لیے یہ اب ہمارے بعض ناقدین یہ بھی کہہ رہے ہیں
کہ جناب یہ نگران حکومت والا سیٹ اپ ہے نا، اس کو بالکل ہی ختم کیا جائے۔ 3 مہینے کے لیے آئے تھے، سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ عوامی لیڈر بن گئے ہیں، یعنی غیر سیاسی لوگوں کو منسٹر بنایا گیا، اب وہ عوامی لیڈر بن گئے ہیں، اب ان کا دل نہیں کرتا کہ اقتدار کو چھوڑیں۔ ایسے میں آپ اندازہ لگائیں کہ نقصان کس کا ہو رہا ہے، ملک کا ہو رہا ہے۔ دوسری جانب آپ اتنا کچھ کرنے کے باوجود IMF آپ کی جان نہیں چھوڑ رہا۔ صاحب ظاہر ایک بندہ جب بزنس کرتا ہے وہ تو کہے گا میرے ریٹرن کیسے ہو، وہ تو پیسے لیں گے، آپ کو پیسے دینے پڑیں گے، چاہے آپ اب آدھے سے زیادہ ملک انہوں نے بھیج دیا ہے۔ بیچنے سے مراد یہ گروی رکھا ہوا ہے، آپ کا موٹر وے گروی، انٹرنیشنل اسلام آباد ایئرپورٹ گروی، مجھے لگتا ہے کراچی بھی ایئرپورٹ گروی، لاہور بھی، سارے یہ گروی، یعنی کہ ان کو آؤٹ سورس کر دیا گیا ہے، ان کو جو ہے وہ یعنی کہ بیچ دیا گیا ہے، پرائیویٹ کر دیا گیا ہے۔ ایک نہیں ہو رہا تو سٹیل مل نہیں ہو رہی، سٹیل مل کو پتہ نہیں اتنا ان کے وہ پاورفل گروپ ہے کہ وہ نہیں ہو رہا۔ PIA تقریباً آدھے سے زیادہ ہو چکا ہے۔ سٹیل مل کو کیونکہ وہاں سندھ حکومت نہیں ہونے دے رہی، یا وہاں کی یونین کروڑوں روپے کی زمین ہے، جب ایک چلتی نہیں ہے، آپ ہر سال جو ہے اس کو کم از کم لاکھوں کروڑوں روپے میں آپ تنخواہ ہر مہینے دے رہے ہیں، اور وہ بند پڑی ہے۔ یہ ہماری مینجمنٹ ہے۔ بڑے بڑے سکرات آتے ہیں جناب، بڑے بڑے جناب مائنڈز آتے ہیں، دماغ آتے ہیں، جی بڑا کام کریں گے، ان سے یہ چھوٹا سا مسئلہ نہیں حل ہو رہا۔ اب دوسری جانب آپ دیکھیں کہ IPPs کا مسئلہ نہیں حل ہو رہا، چاہے کوئی بھی حکومت آئی ہے۔ پہلے جب تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہوگا، ملک اسی طرح سے سکتا رہے گا، آکسیجن لگتی رہے گی۔ اب 8 فروری کے انتخابات، وہ بھی شکوک و شبہات ہے ابھی تک۔ جب سے الیکشن کے ڈیٹ کا اناؤنسمنٹ ہوئی ہے سپریم کورٹ کی جانب سے، دہشت گردی میں 100 گنا اضافہ ہو گیا۔ اس کی کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انتخابات کی طرف نہیں جائیں گے۔ اور دیکھیں وقت کتنا تیزی سے گزر رہا ہے، 6 مہینے، سال، اس کے بعد کیا ہوگا، 2 سال 3 سال بعد پھر آپ تجربہ کریں گے۔ بہتر یہی ہے کہ اداروں کو مضبوط کریں۔ سزا جزا کا نظام وہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ملک ترقی کرے۔ یہاں شرعام کرپشن ہو رہی ہے، یہاں شرعام جو ہے نا وہ ٹیکس چوری ہو رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، شرعام بجلی چوری ہو رہی ہے، اربوں روپے جو ہے نا بجلی چوری ہوتی ہے، گیس چوری ہوتی ہے، اور وہ جو کرنے والے چور ہیں وہ سارے قومی اسمبلی یا سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسے میں آپ اندازہ لگائیں کہ ملک کا کیا بنے گا، بیڑا غرق ہی ہوگا۔ بہتر یہی ہے کہ اس ملک پر اللہ نے ایک نعمت دی ہے، ورنہ فلسطین، انڈیا میں مسلمانوں کا حال دیکھ لیں، تو وہ دن آنے سے پہلے سنبھل جائیں۔ اب بصورت دیگر ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا۔ اب آ جاتے ہیں سیاسی جو بھونچال آیا ہوا ہے، روزانہ TV شو، ایک تو ان TV شوز نے جو ہے نا لوگوں کو پاگل کیا ہوا ہے، عجیب و غریب کی جو ہے باتیں سننے کو مل رہی ہوتی ہیں، اور جو سیاستدانوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے اور سیاستدان ہی کر رہے ہیں، تو اس کے بعد بتائیں کہ ماحول یا حالات کیسے ٹھیک ہو گئے۔ پہلے سب سے پہلے جو ہے نا وہ ملک میں استحکام لایا جائے، اس کے بعد جو ہے سزا اور جزا کے نظام پر سختی سے عمل کرایا جائے، بصورت دیگر حالات جو ہے بد سے بدتر ہو جائیں گے۔ اور ہمارے ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ انتخابات 8 فروری کو ضرور ہوں گے، لیکن وہ بھی فسادی انتخابات ہوں گے، خونی انتخابات ہوں گے۔ اب یہ ذرائع جو بتا رہے ہیں ایک ہوم ورک کر کے بتا رہے ہیں، بہتر یہی ہے کہ اس رپورٹ کو نگیٹ کیا جائے، جہاں جو فلاز ہیں اس کو فوری طور پر ختم کیا جائے، تاکہ ملک میں ایک جمہوری جو ہے نا وہ رجیم چینج آئے، ڈیموکریٹک رجیم چینج آئے، افراتفری والا اور دہشت گردی والا نہ آئے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔